शहर से अपने सवारने पेशे निगाह ज़ैनबे मज़लूम थे अली हर चंद साबिरा थी बहुत बिन्त फातिमा बेसाख्ता ज़ुबां पे ये फरियाद आ गई अब आए वो बाबा अब आए वो बाबा ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर अब आए वो बाबा जब लुट गया परदेस में अम्मा का भरा घर अब आए वो बाबा बाबा अगर आना ही था खालिक की रज़ा से उस वक्त ना आए जब आँख पे दम तोड़ रहा था मेरा अकबर अब आए वो बाबा अब आए वो बाबा जब भाई का सर काटा था मैं देख रही थी हज़रत को सदा दी हज़रत को सदा दी सर खोले हुए खैर रोती थी मैं खैमे के दर पर अब आए हो बाबा अब आए हो बाबा शाहिद रुख हैदर पे बिखर जाते थे आंसू जब खोल के गेसू जब खोल के गेसू चिल्लाती थी ज़ैनब मेरे बाबा मेरी चादर अब आए हो बाबा अब आए हो बाबा सारे सवार नजिस पैकर में दुर्रे पे पहाड़ ढाला नहीं जाता नजिस पैकर में दुर्रे पे पहाड़ ढाला नहीं जाता तो कमर को छोड़कर हरगिज कभी आला नहीं जाता कमर को छोड़ के हरगिज कभी आला नहीं जाता और मुसलमानों अबू तालिब के ईमान में नशक करना मुसलमानों अबू तालिब के ईमान में नशक करना नबी आगोश काफिर में कभी पाला नहीं जाता नजिस पैकर में दुर्रे में पहाड़ ढाला नहीं जाता कमर को छोड़कर हरगिज कभी आला नहीं जाता मुसलमानों अबू तालिब के ईमान में नशक करना नबी आगोश काफिर में कभी पाला नहीं जाता नबी आगोश काफिर में कभी पाला नहीं जाता एक सवाल का जिंदगी में हर कदम पर आपको धोखा मिला
بولا تو فرمائے زندگی میں ہر قدم پر آپ کو دھوکہ ملا، جو خلیفہ آپ کا صدیق تھا جھوٹا ملا۔ زندگی میں ہر قدم پر آپ کو دھوکہ ملا، جو خلیفہ آپ کا صدیق تھا جھوٹا ملا، اور کر کے انکار ولایت کتنا گھاٹا کر لیا، کر کے انکار ولایت کتنا گھاٹا کر لیا، مل گیا مولا ہمیں اور آپ کو ٹھیگا ملا۔ کر کے انکار ولایت کتنا گھاٹا کر لیا، مل گیا مولا ہمیں اور آپ کو ٹھیگا ملا۔ ایک نعرہ صلوات کا آواز ہے۔ جان مصر مولانا فرمائے زبان شوق پا میری ہمیشہ ایک قصیدہ ہے، زبان شوق پا میری ہمیشہ ایک قصیدہ ہے، جو ہے جیسا کہو ویسا یہی حق کا تقاضا ہے، جو ہے جیسا کہو ویسا یہی حق کا تقاضا ہے، اور محبان محمد کا یہی اعلان ہے نظمی، محبان محمد کا یہی اعلان ہے نظمی، تبرہ جو نہیں پڑھتا یقیناً بدعقیدہ ہے، تبرہ جو نہیں پڑھتا یقیناً بدعقیدہ ہے۔ دو مسئلے اور دو تین شعر فرمانے ایک نعرہ صلوات کا۔ رات بھر شبیر کی نصرت کا جذبہ دیکھ کے، رات بھر شبیر کی نصرت کا جذبہ دیکھ کے، حر کی آنکھیں کھل گئی روشن سویرا دیکھ کے، حر کی آنکھیں کھل گئی روشن سویرا دیکھ کے۔ اس پہ مطلب مولانا فرمائے حر کی آنکھیں کھل گئی روشن سویرا دیکھ کے، اور ایک دن میں شاہ نے میدان اچھا دیکھ کے، ایک دن میں شاہ نے میدان اچھا دیکھ کے، کربلا تعمیر کی جنت کا نقشہ دیکھ کے، ایک دن میں شاہ نے میدان اچھا دیکھ کے، کربلا تعمیر کی جنت کا نقشہ دیکھ کے، ایک دن میں شاہ نے میدان اچھا دیکھ کے، کربلا تعمیر کی جنت کا نقشہ دیکھ کے، اور جیسے بڑھتے ہیں مسافر اپنی منزل کی طرف، جیسے بڑھتے ہیں مسافر اپنی منزل کی طرف، اشک آنکھوں سے چلے رومال زہرا دیکھ کے، جیسے بڑھتے ہیں مسافر اپنی منزل کی طرف، اشک آنکھوں سے چلے رومال زہرا دیکھ کے، ہیں ایک نعرہ صلوات پڑھیے۔ جیسے بڑھتے ہیں مسافر اپنی منزل کی طرف، اشک آنکھوں سے چلے رومال زہرا دیکھ کے، اور پانی پانی ہو گیا منصوبہ فوج یزید، چہرہ عباس میں حیدر کا چہرہ دیکھ کے، پانی پانی ہو گیا منصوبہ فوج یزید، چہرہ عباس میں حیدر کا چہرہ دیکھ کے، اور ناز کرتی ہے شب عاشور اور ہجرت کی شب، ناز کرتی ہے شب عاشور اور ہجرت کی شب، جاگنا عباس کا حیدر کا سونا دیکھ کے، ناز کرتی ہے شب عاشور اور ہجرت کی شب، جاگنا عباس کا حیدر کا سونا دیکھ کے۔ خاص طور سے شیخ مولانا فرمائیں رکھ کے میں آرے حبیب ابن مظاہر ذہن میں، مولانا فرمائیں جانا چاہیے رکھ کے میں آرے حبیب ابن مظاہر ذہن میں، دوستی کیجئے مگر پاکیزہ شجرہ دیکھ کے، رکھ کے میں آرے حبیب، رکھ کے میں آرے حبیب ابن مظاہر ذہن میں، دوستی کیجئے مگر پاکیزہ شجرہ دیکھ کے۔ مختم لدائے دشمنانے شہ حسد کی آگ میں جل جائیں گے، دشمنانے شہ حسد کی آگ میں جل جائیں گے، حشر میں موسی رضا نظمی کا جلوہ دیکھ کے، حشر میں موسی رضا نظمی۔
أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صلوات محمد حضرات آج بسط دوسرے خمسہ نجبات پانچویں حدیث ہو رہی ہے روزانہ سورہ جمعہ کی یہی آیت مبارکہ سرنامہ ذکر ہے جس پر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے امیین کے درمیان انہی میں سے ایک کو رسول بنا دیا اور وہ رسول ان کے درمیان آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم عزیزو میں نے آپ کے سامنے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی کم علمی کے اطلاع کے ساتھ بعثت رسول کے سلسلے میں اس سے پہلے کی مجالس میں چند باتیں عرض کی آج اس مجلس میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ خالق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے امیین کے درمیان انہی میں سے منہم انہی میں سے ایک کو رسول بنا کر دیا اور عام طور پر لوگوں نے
امی جیم کا ترجمہ کیا عرب کے جاہل، اور ترجمہ اس طرح سے کیا گیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے عرب کے جاہلوں کے درمیان انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا۔ عزیزوں، میں بھی آپ کے سامنے روزانہ یہی ترجمہ کر رہا ہوں کہ امیین کے درمیان انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا۔ صلوات اللہ۔ اب عزیزوں سے کیا کیا جائے کہ لوگوں نے امیین کا ترجمہ عرب کے جاہل کیا۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں کوشش کروں گا کہ اس پر کچھ تبصرہ کروں، لیکن آج ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کو نہیں بلکہ اس ترجمے کو بنیاد بنا کر لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ چونکہ پیغمبر عرب کے جاہلوں کے درمیان آئے تھے اور اللہ نے کہا کہ انہی میں سے تھے، لہذا پیغمبر بھی نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ اس کے جوابات ہمارے علماء نے دیے اور اس طرح سے دیے کہ اگر امیین سے مراد عرب کے جاہل بھی لیے جائیں تو اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جاہلوں کے درمیان ایک اور جاہل بھیج دیا تو اس سے اللہ کی کون سی شان بیان ہے؟ اس لیے کہ اگر حکومت یہ اعلان کرے کہ فلاں جگہ پر سارے کے سارے لوگ فلاں مرض میں مبتلا ہیں اور ہم نے ان کے درمیان ایک مریض اور بھیج دیا، صلوات محمد دیکھیں ایک صلوات محمد صلوات وہی پڑھے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھا محمد امیین کے معنی کیا بناتے ہیں؟ یہی لیتے ہیں نا، یہی سنتے ہیں، یہی ہمارے بھی علماء اکثر بیان کرتے ہیں، ہمارے بھی ظاہرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے عرب کے جاہلوں کے درمیان ان کو رسول بنا کے بھیجا۔ یہی سمجھتے ہیں نا، یہ اس کے علاوہ کچھ اور سمجھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھا محمد انشاءاللہ کل کی مجلس میں آئے گی آپ کے سامنے سے کروں گا۔ آج میں اس طرح ذکر کرنے کا عادی نہیں ہوں کہ میں کہوں گا کل یہ پڑھوں گا مسلمانوں کو بلاؤں، لیکن بہرحال آج کچھ اور عرض کرنا ہے، لہٰذا یہ بات انشاءاللہ کل آپ کے سامنے حاضر کروں گا۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ اگر وہ بھی مراد دے دیا جائے کہ ہم نے عرب کے جاہلوں کے درمیان ایک کو رسول بنا کے بھیجا، تو اگر کہیں پر سارے مریض ہوں اور حکومت اعلان کرے کہ ہم نے ان مریضوں میں مریض اور بھیج دیا، بیماروں میں بیمار اور بھیج دیا، تو لوگ کہیں گے بھائی اس میں آپ نے کون سا بڑا کام کیا، مریضوں میں اضافہ ہی کیا۔ تو حکومت اعلان کیا کرے گی؟ اعلان یہ ہوگا کہ ہم نے مریضوں کے درمیان ایک طبیب کو بھیج دیا، بیماروں کے درمیان ایک ڈاکٹر کو بھیج دیا۔ تو اب اگر امیین سے مراد عرب کے جوہلا ہیں تو اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جاہلوں میں ایک اور جاہل کو بھیج دیا تو اللہ کی کون سی شان ہمارے سامنے آ رہی ہے؟ شان تو تب سامنے آئے گی جب اللہ کہے کہ ہم نے امیین کے درمیان یعنی جاہلوں کے درمیان ایک عالم کو بھیجا ہے۔ صلوات علیہ محمد۔ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب ابھی تو سارے مسلمان اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ اللہ نے رسول کو قرآن مجید میں امی کہا، یہاں پر یہ کہا کہ امیین کے درمیان بھیجا۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اللہ نے پیغمبر کو امی کے لقب سے یاد کیا۔ اب میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی عجب و غریب اتفاق ہے کہ جن لوگوں کو لفظ مولا کے 25 معنی نظر آتے ہیں ان کو لفظ امی کے ایک ہی معنی نظر آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھا محمد امی کا مطلب کیا ہوا کہ جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ، اور اس پر لوگ اڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر اصرار کرتے ہیں کہ پیغمبر نہ لکھنا جانتے تھے نہ پیغمبر پڑھنا جانتے تھے۔ میرا نہیں ہے،
کسی بزرگ ظاہر کا جملہ ہے لیکن بڑا خوبصورت سا جملہ ہے کہ بھائی اگر پیغمبر لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے تو آخر وقت میں دے دیا ہوتا قلم و کاغذ. ایک صلوات پڑھے گا محمد لکھتے کیا پیغمبر پڑھتے ہیں. لیکن لوگ جانتے تھے کہ اگر قلم و کاغذ دے دیا تو کچھ لکھ ضرور دیں گے، لہذا پیغمبر کو قلم و کاغذ نہیں دیا گیا. اب ان کو جہاں تک یہ سوال ہے کہ امی کے معنی ہے کیا اور امی کا مطلب کیا ہے، امی کا مفہوم کیا ہے. دیکھیے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا لوگ کہتے ہیں کہ امی کا مطلب ہے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہوں، کیا آپ کے جد لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، کیا علم سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خود جاہل ہے جو ہمارے جد کو جاہل کہتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے چھٹے امام فرما رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ وہ خود جاہل ہے جو ہمارے جد کو جاہل کہتے ہیں. پھر امام نے فرمایا کہ انہوں نے سورہ جمعہ کی آیت نہیں پڑھی کہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ. آپ غور فرما رہے ہیں وَيُزَكِّیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکمَةَ. تو امام نے فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے امیین کے درمیان ایک رسول بنا کے بھیجا اور وہ رسول ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. امام نے فرمایا اگر خود ہی پڑھا لکھا نہ ہوگا تو کتاب و حکمت کی تعلیم کیا دے گا؟ جو معنی بیان کیے، جو مفہوم بیان کیے امی کے، تو یہ بیان کیے کہ امام نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ مکے کا نام ہے ام القریٰ. ام القریٰ کا مطلب کیا ہوا؟ قریوں کا مرکز، قریوں کا مرکز. تو امام نے فرمایا کہ چونکہ مکہ قریوں کا مرکز ہے لہذا مکے کے رہنے والے کو امی کہا جاتا ہے. اور انہی معنوں میں اللہ نے پیغمبر کو امی کہا ہے، انہی معنوں میں اللہ نے پیغمبر کو امی کہا ہے. دیکھیں یہاں سے تو امام کی بات تمام ہو گئی. آپ بتا کے اچھی طرح سمجھ گئے کہ اللہ نے پیغمبر کو امی کیوں کہا. لیکن اب وہ بات آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں جس کی بنیاد پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا جو بات میں کر رہا ہوں. لیکن کسی بھی بنیادی لغت، بہت توجہ آپ بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ بعد میں چھپی ہیں جن میں بنیادی لغتوں سے لے کے کچھ لکھا گیا ہے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کسی بھی بنیادی لغت میں امی کے معنی جاہل کے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کسی بھی بنیادی لغت میں امی کے معنی جاہل کے نہیں. اب یہ معنی لوگوں نے نکالے کہاں سے خدا کے لیے؟ اب رائے نہ جانے دیجیے گا بات کو. اس ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ بچوں تک کچھ پہنچا کے یہاں سے جاؤں، لہذا پوری توجہ آپ بتا کے چاہتا ہوں کہ امی کے معنی کسی بنیادی لغت میں جاہل کے نہیں ہے. پھر یہ معنی کہاں سے نکلے آپ کو معلوم ہے؟ امی کے معنی بنیادی لغات میں یہ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ جس نے سبق نہ پڑھا ہو اسے امی کہتے ہیں. لیکن غور کیا آپ نے نہیں غور کیا؟ سلامات پڑھا تو آپ نے بھائی بیدار کیا ہے اس کا بتاؤ کہ جس نے سبق نہ پڑھا ہو اسے امی کہتے ہیں، جس نے سبق نہ پڑھا ہو اسے امی کہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان معنی میں پیغمبر امی تھے یا نہیں تھے کہ جس نے سبق نہ پڑھا ہو؟ اور یہ آپ نے اگر کل پرسوں کی تصویر آپ کے ذہن میں ہے تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ جس نے سبق نہ پڑھا ہو اسے امی کہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جبرائیل استاد بن کے آئے، محمد کو سبق پڑھایا، سمجھایا، ایک صلوات پڑھے اللہ اکبر. تو وہاں مسئلہ اور ہے، لیکن حقیقت میں امی سے کہتے ہیں کہ جس نے کسی سے سبق نہ پڑھا. چونکہ اللہ کا جو نبی دنیا میں آتا ہے وہ کسی سے سبق نہیں پڑھتا، کسی کے آگے زانو ادب طے نہیں کرتا. کیا سنایا؟ تو اللہ کے رسول نے کیونکہ دنیا میں کسی کے آگے زانو ادب شاگرد کی حیثیت سے طے نہیں کیا، کسی سے سبق نہیں پڑھا، کسی درسگاہ میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے، کسی اسکول میں نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، لہذا اللہ نے انہیں امی کہا. یعنی دنیا والے یہ سمجھ لے کہ یہ دنیا میں سبق پڑھ کر عالم نہیں ہوں گے. بتانا یہ مقصود تھا کہ ان کا جو علم ہے وہ کذبی نہیں ہے بلکہ
غیبی ہے، یعنی یہ دنیا میں آگے علم عرض نہیں کریں گے بلکہ اللہ کی طرف سے علم لے کے آئیں گے۔ اگر ابھی بھی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب جناب عیسیٰ آغوش مادر میں بولے تو کیا بولے؟ کہ جب یہودیوں نے آ کر جناب مریم سے کہا کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی، تمہارے بزرگ تو ایسے نہیں تھے، یہ تمہاری آغوش میں یہ بچہ کیسے آ گیا؟ تو جناب مریم نے خاموشی کا روزہ رکھ لیا، مریم خاموش رہی، عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، میں پڑھ چکا ہوں۔ جناب عیسیٰ بولے تو کیا بولے؟ کہ جناب عیسیٰ یہ بولے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے میرے اوپر کتاب نازل کی ہے، وجعلنی نبیّا، خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ میں اس مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی پہلے نبی بنتا ہے یا پہلے اس پر کتاب نازل ہوتی ہے؟ کیا سنا آپ نے بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہوئے۔ جو ہر آدمی کہے گا کہ بھائی داؤد نہیں سن رہے، آپ نے کیا عرض کرا، داؤد پہلے نبی بنے، بعد میں ان پر زبور نازل ہوئی، موسیٰ پہلے نبی بنے، بعد میں ان پر توریت نازل ہوئی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئے گا۔ تو پھر یہ جناب عیسیٰ جو بیان کر رہے ہیں، یہ سیکوینس آپ کی سمجھ میں آیا، یہ ترتیب آپ کی سمجھ میں آئی، کہہ رہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے اوپر اللہ نے کتاب نازل کی ہے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ہمارے معرفت شناس علماء نے یہ بتایا کہ جناب عیسیٰ انجیل لے کے دنیا میں نہیں آئے تھے، اسی لیے عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی انجیل کی تلاوت نہیں کی۔ تو پھر یہ کیا کہا کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے؟ تو علماء نے کہا کہ یہاں کتاب سے مراد علم ہے، علم۔ آپ نے خدا کے لیے بیدار ہوئے بھائی کہ یہاں کتاب سے مراد علم ہے۔ جناب عیسیٰ کے یہ تین جملے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میرے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے، وجعلنی نبیّا، یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو نبی بناتا ہے تو نبی بنانے سے پہلے علم عطا کرتا ہے۔ اور جب علم عطا کر دیتا ہے تب نبوت عطا کرتا ہے۔ تو جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اللہ جانے آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں کہ جو آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں اس میں بھی آخر میں یہی تو جملے تو ہے نا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہمارا رسول ان کے درمیان کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں بھی کتاب سے مراد علم ہے، کتاب سے مراد علم ہے۔ تو اللہ نے عیسیٰ کو پہلے علم عطا کیا اور جب علم عطا کیا تو دنیا میں بھیجا۔ اچھا اگر یہ بھی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اللہ نے جناب آدم کو قابل سجدہ کیوں بنایا؟ کیوں بنایا اللہ نے جناب آدم کو قابل سجدہ؟ فرشتوں سے سجدہ کیوں کرایا؟ فرشتے نے معلوم کب سے عبادت کر رہے تھے، کب سے سجدے کر رہے تھے، کب سے رکوع کر رہے تھے، کب سے قیام کر رہے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ یہ فرشتوں کو مسجود کیوں بنایا، فرشتوں کو ساجد کیوں بنایا، آدم کو مسجود کیوں بنایا، فرشتوں سے سجدہ کیوں کروایا، آدم کو ان کو سجدوں کا قبلہ کیوں بنایا؟ تو جواب یہ ملا کہ فرشتوں کو جو سجدے کا حکم دیا گیا اور آدم کو جو مسجود بنایا گیا اس کی بنیاد عمل نہیں تھا بلکہ اس کی بنیاد علم تھا۔ اور فرما رہے ہیں چونکہ اللہ نے آدم کو علم عطا کیا تھا، نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ، لہذا اللہ نے دیکھیں اگر یہ بات معاہدہ ہو گئی تو قابل افسوس مقام ہوگا، لہذا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن سجدہ کرنے کا حکم کب دیا؟ اللہ نے کہا جیسے ہی میں آدم کے پیکر میں اپنی روح داخل کروں تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ ایک بات کی سمجھ میں آئی کہ جب اللہ نبی کے بدن میں روح کو داخل کرتا ہے تو اس روح کے ساتھ ساتھ نبی کو علم بھی عطا ہوتا ہے۔ اور بھائی صلوات میں اگر محمد یہ صلوات اور بڑھا محمد روح کے ساتھ علم عطا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جناب آدم کو علم عطا کیا، کیسے عطا کیا؟ کہ کچھ دن آدم جنت میں ٹہلے تب یہ علم عطا ہوگا، نہیں، جیسے ہی اللہ نے روح عطا کی ویسے ہی اللہ نے آدم کو علم عطا
کیا، اور جب آدم کو علم عطا کیا تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو اب آدم کے جسم میں روح داخل ہو تو وہ عالم ہو جائے. عیسیٰ دنیا میں آئے تو علم لے کے آئے، اور نبی 40 سال تک انتظار کرے. یہ جناب عیسیٰ، میں نے یہ ہوا بات آپ کے سامنے نہیں عرض کر دی. جناب عیسیٰ دیکھیں سبق نہ پڑھو، جس سے سبق نہ پڑھاؤ اسے کہتے ہیں امی. اللہ نے پیغمبر کو یوں ہی امی نہیں بنائے، یوں ہی امی نہیں بنائے. جناب عیسیٰ آپ و شمادن میں کہہ رہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، وجعلنی نبیہ. اللہ نے جناب عیسیٰ کو عبداللہ بنا کے بھیجا، صاحب کتاب یعنی صاحب علم بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا. لیکن دنیا کو بتانے اور سمجھانے کے لیے، دیکھیں جو روایت ہے اتنی پڑھوں گا، میں زیادہ نہیں پڑھوں گا. جناب مریم 2 باتیں ہیں. ایک بچے کی توجہ چاہتا ہوں، سارے حضرات کی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے تو عام طور پر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو، جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو یا تو لوگ اسے اسکول لے کے جاتے ہیں، حالانکہ دوسری صورت بہت کم ہوتی ہے، اور یا تو لوگ لے جا کے اس کو کسی کام پہ بٹھا دیتے ہیں تاکہ کوئی ہنر سیکھ لے اور اپنی روزی روٹی کمائے. ایک 2 کام تو ہوتا ہے نا، تیسرا کام تو نہیں ہوتا نا. اب ابھی تو دونوں واقعات ہمارے سامنے ہیں. جناب عیسیٰ کچھ بڑے ہوئے، 4-5 سال کے ہوئے تو جناب مریم جناب عیسیٰ کو لے کر ایک مدرس کے پاس گئی جو بچوں کو پڑھایا کرتا تھا. پرائمری اسکول کے ٹیچر جیسے ہوتا ہے، بچوں کو پڑھاتا تھا. جناب عیسیٰ کو وہاں لے جا کے بٹھا دیا. جناب عیسیٰ بیٹھ گئے. استاد سے کہا جیسے اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں بچے کو پڑھا دیتے. مریم عیسیٰ کو بٹھا کے چلی گئی. مریم عیسیٰ کو وہاں بٹھا کے چلی گئی. اب وہ مدرس نے یعنی پڑھانے والے نے جناب عیسیٰ کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا کہو اب جد. سمجھ رہے ہیں جیسے الف پہ پڑھائی جاتی ہے ویسے اس وقت کا طریقہ تھا. اس نے کہا بیٹا کہو اب جد. آپ سنتے ہیں نا اب جد اول یہ سب سنتے رہتے نا. تو اس نے کہا بیٹا کہو اب جد. تو وہ سوچا تھا اتنا آسان سا لفظ ہے بچہ فوراً کہنے لگا اب جد. لیکن جناب عیسیٰ عام بچے تو تھے نہیں، لہذا مدرس سے کہنے لگے پہلے اس کا مطلب بتاؤ. جناب عیسیٰ نے کہا کہ پہلے اس کا مطلب بتاؤ تب کہوں گا اب جد. تو اس نے کہا مطلب سے تمہیں کیا مطلب؟ اتنے سارے بچے پڑھ رہے ہیں تم کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ تو حضرت تاریخ میں جناب عیسیٰ کا جواب رقم کیا کہ جب اس نے کہا اتنے سارے بچے پڑھ رہے ہیں تم کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، مطلب کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو جناب عیسیٰ نے کہا تم نے مجھے ان سب کا جیسا سمجھ لیا ہے. تو آخر میں اس نے دھندا کے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اب تک کیا مطلب ہے. تو جب اس نے کہا مجھے نہیں معلوم تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ پھر پڑھانے کے لیے کیوں بیٹھ گئے؟ اور جناب عیسیٰ نے کہا پھر پڑھانے کے لیے کیوں بیٹھ گئے؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں پڑھنا ہو تو پڑھو جیسے سارے بچے پڑھ رہے ہیں کہو اب چل. تو جناب عیسیٰ نے کہا نہیں پہلے تمہیں بتانا پڑے گا. اب باقی بچے بھی استاد سے کہنے لگے کہ استاد جناب عیسیٰ نے کہا کہ پہلے بتاؤ. بچوں نے بھی کہا ہاں بتاؤ بھائی اب تک کا مطلب کیا ہے؟ بچہ پوچھ رہا بتاتے کیوں نہیں؟ تو اب استاد نے دیکھا کہ اس اسٹوڈنٹس میں بغاوت کے آثار نمودار ہے تو اس نے جناب عیسیٰ کو بڑے گھور کے دیکھا. اس نے کہا جب تم ہی بتا دو. لیکن تعریف پڑھ رہا ہوں پوری جگہ آپ کی بات سنے گا.
پر جا کے بیٹھے. بیٹھنے کے بعد بتایا کہ ابجد کا مطلب کیا ہے. اس نے مریم کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا مریم تمہارا بیٹا پڑھانے کے لیے آیا ہے, پڑھنے کے لیے نہ. جتنی محنت سے میں پڑھ رہا ہوں اتنی محنت سے سنیے. آپ غور فرمائیں, اتنی محنت سے سنیے. یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ انتظار مجھے بلایا جائے کہ نہیں بلایا جائے. ایک سلوات اور پڑھنے والا آج صاحب کے یہاں پڑھتے ہوئے ارسال آپ کے درمیان حاضر ہوتا ہوں اور اس بات کی قربانی ہے کہ آپ داد دیں گے, زیادہ نہیں دیں گے, لیکن میں بڑی اہم بات میں سر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ایک لفظ کے بعد توجہ چاہ رہا ہوں. تو جناب عیسیٰ نے کیا کہا تو نیچے آ کے بیٹھ, میں تیری کرسی پر بیٹھوں گا. مجھے استاد کی جگہ بٹھا, تو شاگرد کی جگہ بٹھا, بیٹھ. تب میں تجھے بتاؤں گا کہ ابجد کا مطلب کیا ہے. ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ یہ عیسیٰ کا ظرف تھا, یہ عیسیٰ کا ظرف تھا کہ بتایا تو مفہوم ابجد کا, مگر استاد نے کہا کہ تو نیچے آ کے بیٹھ, میں کرسی پر جا کے بیٹھوں گا. تب تجھے بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. ہمارا سلام ہو ابو طالب کے بیٹے کے ظرف پر. ہمارا سلام ہو ابو طالب کے بیٹے کے ظرف پر. اگر آپ قضائے امیر المومنین پڑھیں تو میرے مولا علی کے بیشتر فیصلے یا پہلے دور میں ہوئے یا دوسرے دور میں ہوئے یا تیسرے دور میں ہوئے, جب بھی مولا علی کو بلا کے کہا گیا کہ یا علی فیصلہ کیجئے, یہ میرے مولا کا ظرف تھا کہ میرے مولا نے نہیں کہا کہ تو منبر سے اتر. لیکن میں نے مولا نے بتایا کہ رسول کی جانشینی کے لیے میں اس منبر کا محتاج نہیں ہوں. ایک صلوات لگا محمد علیہ. سنیے شیخ مفید علیہ الرحمہ سے, ہماری جان قربان ایسے علماء پر شیخ مفید علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ اگر مولا علی ان کو امام نہیں سمجھتے تھے, سوال کیا کہ اگر مولا علی ان کو امام نہیں سمجھتے تھے تو مولا علی نے ان کے دربار میں جا کے فیصلے کیوں کیے. تو شیخ مفید نے برجستہ جواب دیا کہ یہ سوال تو ہمیں تم سے کرنا چاہیے کہ اگر یہ لوگ اپنے آپ کو امام سمجھتے تھے اور انہوں نے اپنے دربار مولا علی کو فیصلے کرنے کے لیے خود فیصلے کیوں نہیں کیے. سمجھ گئے؟ تو ایک تو جناب عیسیٰ کا یہ واقعہ. اب ایک واقعہ جناب عیسیٰ کا اور سن لیجیے. جب وہاں سے واپس آ گئے تو جناب مریم جناب عیسیٰ کو لے کر ایک رنگریز کیا گئی اور یہ کہا کہ تم یہاں تھوڑا بہت کچھ کام کیا کرو اور وہاں سے چھوڑ کے چلی آئیں. اب عزیز و رنگریز کیا جناب عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. رنگریز مختلف قسم کے کپڑے مختلف رنگوں میں رنگنے کے لیے اس کے پاس اور موجود تھے. یہ نیلا, یہ پیلا, یہ ادا, یہ کالا, یہ ہرا, یہ ایسا, یہ ایسا, سب کپڑے رکھے ہوئے تھے. رنگ کی گڑیاں رکھی ہوئی. ایک بڑا مٹکا رکھا ہوا تھا جس میں وہ الگ الگ کپڑے. اب اس کو ایک اسسٹنٹ مل گیا جناب عیسیٰ کی شکل میں. لیکن سنیے کا تنظیم, ایک اسسٹنٹ مل گیا اس کو جناب عیسیٰ کی شکل میں. تو اس نے ہر کپڑے کے ساتھ ایک دھاگا باندھا
جس رنگ میں اس کو رنگنا تھا، کسی میں نیلا، کسی میں اودہ، کسی میں پیلا، کسی میں کالا، اور پڑیاں الگ الگ رنگ کی دیں کہ دیکھو اس کو اس رنگ کا رنگ دینا، اس کو اس رنگ کا رنگ دینا، اس کو اس رنگ کا رنگ دینا، اس کو ایسا، اس کو ایسا، اس کو ایسا، اور وہ سب بتا کے چلا گیا۔ کھانا وانا کھانے کے لیے اس نے کہا یہ بچہ کام کر لے گا۔ اب جب وہ چلا گیا تو جناب عیسیٰ نے کیا کیا کہ جناب عیسیٰ نے ساری پڑیاں کھولی رنگ کی اور اس مٹکے میں ڈال دی، سارے رنگ ایک ساتھ۔ دیکھیے عزیزوں، یہ خالی واقعات قصص الانبیاء جو ہیں یہ کچھ سمجھانے کے لیے ہیں، بتانے کے لیے ہیں کہ سارے رنگ ایک ساتھ ڈال دیں اور سارے کپڑے اسی میں ڈال دیں۔ اب کون سا رنگ بنا یہ اللہ جانے، سارے رنگ ایک ساتھ ڈال دیے اور اس کے بعد سارے کپڑے ایک ساتھ ڈال دیے۔ اب شام کو وہ واپس آیا، واپس آنے کے بعد اس نے جناب عیسیٰ سے کہا کہ کپڑے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مٹکے میں۔ کہا رنگ کی پڑیاں کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا اس میں مٹکے میں۔ تو اس نے کہا سارے کپڑے اسی میں؟ کہاں سارے کپڑے اسی میں۔ کہا سارے رنگ اسی میں؟ کہا سارے رنگ اسی میں۔ اس نے اپنے سر پیٹ دیا، اس نے اپنے کسٹمر کو کیا جواب دیں گے؟ الگ الگ رنگ میں کپڑے رکھنا تھے اور تم نے سب ایک میں ڈال دیا۔ تو جناب عیسیٰ نے اس سے کہا دیکھو غصہ نہ کرو، صبر کرو، تم پریشان نہ ہو، تم مجھے سب کا جیسا نہ سمجھو۔ سب کا جیسا نہ سمجھو۔ کہا پھر کہا میرے ساتھ۔ اب جناب عیسیٰ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے کہ یہ بتاؤ یہ کس رنگ کا چاہیے؟ تو اس نے کہا یہ سرخ رنگ کا چاہیے۔ پھر اسی میں ڈبویا، نکالا، سرخ رنگ کا لو۔ ایک سلامات پڑھا محمد اب اس نے کہا اس کو پھیلایا زمینوں پر، اس کے پھر ہاتھ ڈالا، پھر نکالا، چٹکی سے یہ کہنا چاہیے، اس نے کہا مثلا نیلے رنگ کا چاہیے، بلو کلر کا چاہیے، پھر اس کو ڈالا، پھر نکالا، کہ لے جاؤ نیلا نکلا ہے، یہ بھی نکال ادھر پھیلا دیا۔ یہ کیسا چاہیے؟ کہ کالا، اس کو نکالا، وہ کالا ہو گیا۔ پھر یہ کیسا چاہیے؟ کہ زرد، اس کو نکالا، وہ زرد رنگ کا ہو گیا۔ یہ کیسا چاہیے؟ کہ سب، اس کو نکالا، وہ سب رنگ کا ہو گیا۔ جتنے کپڑے جس رنگ میں چاہیے تھے اسی میں سے جناب عیسیٰ نے نکال دیے۔ لیکن ایک بات جناب عیسیٰ نے سمجھا دی کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، سارے رنگ سارے کپڑے ایک ساتھ کر دیے میں نے، بظاہر سب کو ایک پد میں بٹھا دیے۔ لیکن میں نے جب نکالا تو جو جس کا حقدار تھا، جو جس کا حقدار تھا اس کو اسی کے ساتھ نکالا۔ اب نہیں جلانا کہ نبی نے سب کو ایک وقت میں بٹھا دیا، سب کے سب ستارے ہو گئے۔ جب قیامت میں نکالیں گے تو بس سلوار کے رائے کا وہ سیدھا اسی کے ساتھ نکلے گا۔ لیکن عزیزو ہمارا سلام ہماری شہزادی پر دل جاتا ہے کہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ بہرحال عیسیٰ نے کپڑے الگ الگ رنگ کے نکالے، کیا سن رہے ہیں، لیکن کم سے کم رنگوں کی ضرورت پڑی۔ جناب کی بچہ عرض کر کے افلا کر کے بھائی بیدار ہو کے سنیے، لیکن اب انشاءاللہ ہر بات لہو بولے گا کہ بہرحال جناب عیسیٰ نے کپڑے الگ الگ رنگ کے نکالے، لیکن رنگوں کی ضرورت پڑی، سارے رنگ ایک ساتھ ڈالے، جب نکالے تو الگ الگ رنگ کے کپڑے نکلے۔ لیکن عید کے روز ہماری شہزادی نے سادے پانی میں لباس ڈالے، اور جب نکالے تو امام حسن کا لباس سب رنگ کا نکلا اور امام حسین کا لباس سب رنگ کا نکلا۔ تو عزیزوں میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب عیسیٰ تھے جن کو دنیا میں کسی سے سبق پڑھنے کی ضرورت تھی، تو پھر اللہ کے رسول کو بھی کسی سے سبق پڑھنے کی ضرورت کیسے ہو؟ اللہ کے رسول کو کسی سے سبق پڑھنے کی ضرورت کیسے ہو؟ دیکھیں عزیزوں آپ مکمل طور پہ آمادہ ہو گئے، لہذا آج کی مجلس کی ایک بہت اہم بات میں اس وقت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے ہزاروں مرتبہ سورہ رعد کی آیت سنی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس روح سے آپ نے غور نہ کیا ہو کہ اس وقت میں آپ کے سامنے کچھ شریعہ سنے گا۔ تمام حضرات جو معرفت شناس حضرات ہیں بہت توجہ کے ساتھ سنیں کہ سورہ رعد میں خداوند تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا
اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اے ہمارے رسول کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب، جس کے پاس علم کتاب، جس کے پاس علم کتاب وہ کافی۔ عزیزوں، سرکار مقدس اردبیلی حقیقت الشیعہ میں تحریر فرماتے ہیں اور اہل سنت کے حوالوں سے تحریر فرماتے ہیں۔ سن رہے ہیں؟ اہل سنت کے حوالوں سے تحریر فرماتے ہیں مقدس اردبیلی کہ اس آیت کے سلسلے میں لوگوں نے رسول کے زمانے ہی میں یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس میں عالم کتاب ان توریت کے یہودی علماء کو کہا گیا جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اور اللہ نے یہ کہا کہ آپ میرے اور تمہارے درمیان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ عالمانی کتاب کافی ہے، یعنی یہودیوں کے وہ علماء کافی ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو مقدس اردبیلی لکھتے ہیں کہ ایک دن مسجد میں، مسجد نبوی میں، مدینے میں، پیغمبر اسلام منبر پر تشریف لے گئے، بھری ہوئی مسجد تھی، اور بھری ہوئی مسجد میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سنو، قرآن میں 2 جگہ علم من الکتاب آیا ہے۔ ایک جگہ علم من الکتاب سے مراد خضر ہے، ایک جگہ علم من الکتاب سے مراد آصف برقیہ، اور اس کے بعد فرمایا کہ سورہ رات میں جو علم الکتاب آیا ہے اس سے مراد میرا بھائی علی ہے۔ سنیں، اس سے مراد میرا بھائی علی ہے۔ ابھی آپ نے شاید غور نہیں کیا، اس سے مراد میرا بھائی علی ہے۔ علم من الکتاب کا مطلب کتاب میں سے، یہ سب سنی ہوئی آپ کی بات ہے، اور علم الکتاب کا مطلب ساری کتاب کا ہے، ساری کتاب کا ہے، یعنی بسم اللہ سے لے کر والناس تک، یعنی پورے 114 سوروں کا علم، یعنی 6500 سے زیادہ آیتوں کا علم اللہ نے مولا علی کو عطا کیا۔ مکمل کتاب کا علم اللہ نے مولا علی کو عطا کیا۔ دیکھیں میں کچھ عرض کر رہا ہوں، مولا علی کو عطا کیا۔ اب پیغمبر کا جملہ سنیے، پیغمبر نے فرمایا کہ کتنے جاہل اور احمق ہیں وہ لوگ، دیکھیں یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ دوسرا نہیں نکال، بلکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ کتنے جاہل اور احمق ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان یہودی علماء کے لیے نازل ہوئی جو مدینے میں آ کے مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس توریت کا علم تھا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اتنی سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی تھی اور وہ یہودی علماء مدینے میں آ کے مسلمان ہوئے۔ اس صلوات پر اگر وہ عمل رہا آپ نے غور نہیں کیا کہ آیت نازل ہوئی تھی مکے میں اور وہ یہودی علماء مدینے میں آ کے مسلمان ہوئے۔ لیکن پیغمبر کی بات یہاں پہ تمام ہو گئی، آپ نے بات کو سمجھ نہیں لیا، لیکن میں کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں، خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا کہ مکے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے علی کو علم کتاب دیا۔ ہائے ہائے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، مکے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے علی کو علم کتاب دیا۔ علم من الکتاب نہیں کہا جا رہا، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے علم کتاب دیا ہے۔ حالانکہ قرآن مکمل طور پر جو نازل ہوا وہ مکے اور مدینہ دونوں میں نازل ہوا۔ کیا سن رہے ہیں؟ غدیر کے میدان میں آخری آیت نازل ہوئی، 23 برس میں محمد کو قرآن نازل ہوا، ابھی مکمل قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ نہیں ہو گیا آپ نے، خدا کے بھائی بیدار ہوئیے، ابھی مکمل قرآن جبریل لے کے آئے نہیں ہے پیغمبر کے پاس، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے علی کو علم کتاب دیا، یعنی پورے قرآن کا علم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا مولا علی علم قرآن حاصل کرنے کے لیے تنزیل کا بھی محتاج نہیں۔ لیکن آپ نے نہیں ہو گیا، ایک صلوات پر اگر محمد ابھی قرآن کی بہت سی آیتیں نازل بھی نہیں ہوئی، ابھی قرآن کے بہت سے سورے نازل بھی نہیں ہوئے، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے علی کو علم کتاب دیا۔ یہ عالم کتاب ہے۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ ان لوگوں کی کیا خاک ہمارا عقیدہ سمجھ میں آئے گا جن کا نظریہ یہ ہے کہ جبرائیل محمد کے استاد ہیں۔ کیا سمجھا؟ جبرائیل محمد کے استاد ہیں، اما جب ہمارا علی علم کتاب کے لیے تنزیل کا محتاج نہیں ہے تو ہمارے نبی جبرائیل کا محتاج کیا ہوگا؟ کہ جبرائیل پڑھائیں تو نبی پڑھائیں۔ تو عزیزوں، امی ان معنوں میں کہا گیا کہ انہوں نے کسی سے سبق حاصل نہیں کیا۔ اور عزیزوں، جو مولا علی کو جو عالم کتاب کہا گیا ہے، عالم کتاب کہا گیا ہے،
بس آخری بات اور اس کے بعد رکھتے مسائل. بس ہم خدا کے حکم مجھے مجبوراً یہ بات آپ کے سامنے کہنا پڑتی ہے کہ جیسے کچھ لوگوں نے رسول کو اپنا جیسا سمجھ لیا، ایسے کبھی کبھی ہماری صفوں میں نام نہاد پڑھے لکھے لوگ اہل بیت پر بھی اپنا قیاس کرنے لگتے ہیں. بہت غور سنیے کہ نماز کر رہا میں صلوات پڑھے گا محمد والے. دیکھیے عزیزوں، خالی ماننا کافی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ خالی ماننا کافی نہیں. یوں تو جھوم جھوم کے سبھی کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر. صلوات پڑھے گا محمد والے. بچوں سے کہہ رہا ہوں معرفت حاصل کرنا ضروری ہے. جب تک معرفت حاصل نہ ہوگی اس وقت تک کچھ حاصل ہونے والا نہیں. دیکھیے عزیزوں، اللہ نے جو علی کو کہا ہے عالم کتاب. دیکھیے اضافتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، 3 طرح کی اضافتیں ہوتی ہیں. میں اس بات کو آپ کے سامنے باقاعدہ عربی میں بھی عرض کر سکتا تھا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بچے سمجھ جائیں. لہٰذا بالکل آسان زبان میں بات عرض کر رہا ہوں، اور میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ جو ادب سے ادب موضوعات ہیں اس وقت بہت سی چیزیں میں نے آپ کے سامنے ایسی عرض کی کہ اگر واقعی کوئی عالم عرض کرتا تو شاید آپ سمجھ ہی نہ پاتے. اس لیے کہ وہ اپنے معیار سے عرض کرتا، اور میں آپ ہی کے درمیان سے ممبر پہ آیا ہوں، لہٰذا میں نے اپنے اور آپ کے معیار کے اعتبار سے عرض کیا. صلوات پڑھے گا محمد. لیکن بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے جو عرض کر رہا ہوں بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں. خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، بہت اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. دیکھیے اضافتیں بھی 3 طرح کی ہوتی ہیں. بات کو سمجھیے، اضافتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ علی عالم کتاب ہے. یہاں عالم کتاب کا مطلب سمجھیے. عالم کتاب کا مطلب کیا ہوگا؟ ویسا نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، وہ مطلب یہاں نہیں ہے. مثال دوں آپ کے سامنے. جیسے ایک اضافت یہ ہے کہ موسیٰ کا عصا ہے. موسیٰ کا عصا. اب یہ عصا جو ہے جناب موسیٰ کا ہے نہیں. موسیٰ کا تو عصا ہے. جناب موسیٰ کے ہاتھ میں جو لاٹھی رہتی تھی، جو ڈنڈا رہتا تھا، عصا ہے موسیٰ. موسیٰ کا عصا. اب یہ موسیٰ کا عصا ہے. موسیٰ اس عصا کا مالک ہے. اللہ نے موسیٰ کو یہ عصا عطا کیا ہے. اس عصا کو اللہ نے معجزہ بنایا. اگر موسیٰ دشمنوں کے سامنے پھینک دیں تو یہ اجدہا بن جائے، اگر دریا میں مار دیں تو اس میں راستہ پیدا ہو جائے، زمین میں گاڑ دیں تو درخت اگائے. یہ سارے معجزات اللہ نے موسیٰ کے عصا کو عطا کیے. یہ موسیٰ کا عصا ہے. لیکن عزیزوں اکثر ایسا ہوا کہ موسیٰ گھر کے باہر ہے، عصا گھر کے اندر ہے. ہوا یا نہیں ہوا یا نہیں ہوا کہ اکثر ایسا ہوا کہ موسیٰ الگ ہے، عصا الگ ہے، یا موسیٰ بیٹھے ہوئے عصا الگ ہے. تو ہر وقت عصا موسیٰ سے الحاق نہیں کیے رہا، ہر وقت ساتھ ساتھ نہیں رہا. اکثر ایسا ہوا عصا الگ ہے، موسیٰ الگ ہے. اور اس میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک آدمی نے ایک بار عصا چرا لیا جناب موسیٰ سے. سوچا بڑے کام کی چیز، ایک تو دشمن کے سامنے سانپ بن جاتا ہے، چرا لیا. اس نے بھی اپنے دشمن کے سامنے پھینکا، لیکن وہ عصا وصا بنا نہیں. ایک بات سمجھ میں آئی کہ معجزہ اسی وقت سامنے آتا ہے جب موجز نما کے ساتھ ہو. معجزہ اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب موجز نما کے ساتھ ہو. اور اگر موجز نما سے الگ ہو تو معجزے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو جیسے آپ غور کر رہے ہیں، اس نے عصا چرا لیا تھا، ایسے ہی لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، قرآن دے دیا. تو قرآن بھی موجودہ ہے لیکن موجود نما کے ساتھ موجودہ ہے. اگر موجود نما ہوگا تو اس موجود نما، اور اگر موجود نما ہی نہیں ہوگا تو سمجھ میں کچھ نہیں آئے. تو بہرحال موسیٰ کا عصا، بات کچھ اور عرض کر رہا تھا کہاں بات آ گئی. موسیٰ کا عصا، تو موسیٰ الگ، عصا الگ. اب ایک اضافت اور بیان کروں جس میں تھوڑی قربت اور بڑھ جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا نماز شب، نماز شب، صلاۃ اللیل. نماز شب کی بڑی فضیلت ہے. آپ کو معلوم ہے معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز شب کا پابند ہے، نماز شب کا اگر کوئی پابند ہے اور اس کے بعد یہ کہے کہ میں مالی طور پر پریشان ہوں، تو امام فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے.
ایک صلوات پڑھا کر محمد وعلیہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ نماز شب میں نیت جو ہے وہ قربت اللہ ہونا چاہیے، مال کی نہیں ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھا کر محمد وعلیہ. ایک صلوات اور پڑھا کر محمد وعلیہ. کسی نے سوچا ہوگا ٹھیک ہے بھائی کل سے دکان بند، نماز شب شروع. ایک صلوات پڑھا کر محمد وعلیہ. تو نماز شب کا بڑا مرتبہ ہے. صلاۃ اللیل معصوم نے فرمایا کہ یہ اللہ سے راز و نیاز، اللہ سے بندے کا راز و نیاز. لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ راز و نیاز اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ راز و نیاز رہے. اگر ہم نے مجلس میں پڑھا اور بند شروع کر دی اور دوسرے دن سے سب سے بتانا شروع کر دیا کہ بھائی اتنا جا رہے ہیں 10 بجے آپ جانا سوئیں گے، اس لیے 3 بجے اٹھے ایک صلوات اور برابر محمد وعلیہ. ان چیزوں سے بچیے خدا کے لیے. مولا علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ افضل الزہد اخفاء الزہد، بہترین زہد وہ ہے جو چھپا ہوا، جس کا اظہار نہ کیا جائے، اس کا اظہار نہ کیا جائے. تو بہرحال نماز شب، یہ نماز شب کیا ہے؟ کبھی نماز شب تو باہر نہیں پڑھی جا سکتی، صبح نہیں پڑھی جا سکتی، دن میں پڑھی جائے. عصائے موسیٰ کا عصا، کبھی عصا الگ ہوگا موسیٰ الگ ہوگا. لیکن صلاۃ اللیل نماز شب اس میں معاملہ کیا ہے کہ بھائی رات ہی میں یہ نماز پڑھی جائے گی. یعنی اتنی قربت ہے، اس سے کوئی زیادہ قربت ہوئی نہیں ہوئی. وہاں تو کبھی کبھی عصا الگ ہے اور موسیٰ الگ ہے، لیکن نماز شب کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ رات ہی میں نماز پڑھی جائے گی. لیکن بہرحال نماز الگ ہے اور شب الگ ہے. میں نے غلط تو نہیں عرض کیا، نماز الگ ہے شب الگ ہے. رات کی نماز رات ہی میں پڑھی جائے گی، یہ نماز کبھی رات سے الگ نہیں ہوگی. لیکن بہرحال رات الگ ہے، رات اور ہے، نماز اور ہے. اب ایک آخری اضافت آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ اضافت یہ ہے کہ مثلاً میں کہوں چاندی کی انگوٹھی. غور کیا آپ نے؟ نہیں غور کیا. ہم نے کہا چاندی کی انگوٹھی. اب اگر ہم نے کہا چاندی کی انگوٹھی تو اس کا مطلب کیا؟ چاندی اور ہے انگوٹھی اور ہے. نہیں غور کر رہے ہیں آپ نے کیا عرض کرا؟ چاندی اور ہے انگوٹھی اور ہے. ہم نے کہا یہ چاندی کی انگوٹھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہی چاندی ہے اور یہی انگوٹھی ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ خدا کہیے بھائی بیدار ہو سکے اللہ جانے آپ پہنچے یا نہیں پہنچے. ہم نے کہا چاندی کی انگوٹھی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہی چاندی ہے اور یہی انگوٹھی ہے، یہی انگوٹھی ہے اور یہی چاندی ہے. اب اللہ نے جو مولا علی کو عالم کتاب کہا ہے وہ انہی معنوں میں کہا ہے کہ یہ عالم کتاب ہے، یعنی عالم بھی یہی ہے، کتاب بھی ہے. معصوم کا قول نہ ہوتا تو میں کبھی آپ کے سامنے عرض نہ کرتا کہ جب کسی نے مولا علی کے سامنے سورہ بقرہ کی پہلی آیت پڑھی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. تو میرے مولا مسکرا کے فرمایا کہ انا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں وہ کتاب جس میں شک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب سے مراد علی اور علی سے مراد کتاب. اب جو لوگ حیرت کرتے ہیں کہ صاحب کی تو ذاکرین پڑھ دیتے ہیں کہ علی نے ایک رکعت سے دوسری رکعت کے درمیان قرآن تمام کر لیا. بھلا کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ ہم تم کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ پڑھنے والا معاملہ تو ہمارا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ لب کھلے تو پڑھے، زبان ہلے تو پڑھے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہی عالم ہے، یہی کتاب ہے. ادھر پیر ادھر سے ادھر پہنچا، کتاب تباہ. یہاں تو یہی مسئلہ ہے کہ خود ان کا ایک رکعت سے دوسری رکعت کے درمیان آ جانا ایک صلوات اور بڑے محبت. بس میں آخری بات
دیکھیں اب بہت غور سے سنیے گا جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات نے ایک بات کو کبھی محسوس کیا کہ جب شعراء قصیدہ کہتے ہیں تو اس میں زبان بڑی ادبی ہوتی ہے نہیں؟ زبان ادبی ہوتی ہے، اچھے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اضافتیں استعمال کرتے ہیں، ترکیبیں استعمال کرتے ہیں، ہم معنی الفاظ استعمال کرتے ہیں، لفظوں کی تکرار کرتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اسی سے شاعری میں نکھار پیدا ہوتا ہے، سمجھنے والے داد دیتے ہیں، سمجھنے والے۔ لیکن جب وہی شعراء نوحہ کہتے ہیں، دیکھیے ابھی میں مسائل بھی پڑھ رہا ہوں لیکن ایک بہت اہم بات اس وقت تبرکاً عرض کر رہا ہوں اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ انشاءاللہ روتے ہی وہ سنیں گے لیکن سنیں گے بات کو، اور کوئی بات پوری مجلس کی یاد رہے یا نہ یاد رہے لیکن کم سے کم یہ بات آپ کو یاد ضرور رہے گی، تھوڑا سنیے گا۔ بہت اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو نوحوں میں زبان سادہ استعمال کی جاتی ہے، بہت سادہ زبان استعمال کی جاتی ہے۔ ہمارے لکھنؤ کے شعراء ہوں، یہاں کے شعراء ہوں یا حیدرآباد کے شعراء ہوں، کہیں بھی آپ شعراء دیکھ لیجیے، جب وہ قصیدہ کہتے ہیں، سلام کہتے ہیں، رباعی کہتے ہیں، مصنوی کہتے ہیں تو وہاں ان کی زبان بڑے اعلیٰ معیار کی ہوتی ہے، لیکن جب وہ نوحہ کہتے ہیں تو نوحے میں آسان الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی میرے خیال میں بات کو محسوس کر رہے ہوں، ہمارے شکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، لکھنؤ سے ہمارے مصیر نقوی صاحب تشریف لائے ہیں، بڑے زبردست شاعر بھی ہیں، ان کی ایک بزم بھی چلتی ہے لکھنؤ میں، بزم شعا کے نام سے مسلسل مقاصد و مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی شعر کہتے ہیں اور نوحے بھی کہتے ہیں، تو جب نوحے کہتے ہیں تو اس میں زبان بالکل آسان استعمال ہوتی ہے۔ آپ بتائیے آسان زبان کیوں استعمال ہوتی ہے؟ جب قصیدے میں معیاری زبان استعمال ہو رہی ہے تو یہ غیر معیاری تو نہیں ہوتی لیکن بہرحال آسان زبان استعمال ہوتی ہے نوحوں میں، کیوں؟ کس وجہ سے؟ تو اس کا جواب شعراء یہ دیتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ نوحے ہوتے ہیں حقیقت میں بین، نوحے ہوتے ہیں بین، بچے سمجھ رہے ہیں؟ نوحے ہوتے ہیں بین، اور بین آدمی کرتا ہے مصیبت، پریشانی، اور جب پریشانی میں کوئی بین کرتا ہے تو اس میں وہ اضافتیں نہیں استعمال کرتے، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں اس کی سمجھ میں اچھے اچھے الفاظ نہیں آتے بلکہ وہ بالکل سادہ سادہ زبان میں بیان کرتا ہے، لہذا نوحے بھی اسی انداز سے کہے جاتے ہیں اور وہی سب سے زیادہ لوگوں کو متاثر بھی کرتے ہیں۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب آدمی مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے تو وہاں وہ فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ غلط تو نہیں عرض کر رہا، مظاہرہ نہیں کرتا، کر ہی نہیں پاتا فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ، بلکہ بالکل آسان زبان میں بیان کرتا ہے۔ دیکھیں میں قطعی آپ کو رونے سے منع نہیں کر رہا ہوں لیکن سنیے گا بہت غور سے جو بات میں عرض کر رہا ہوں۔ کربلا کے میدان میں امام حسین پر سب سے زیادہ سخت وقت کون سا پڑا تمہارے، یعنی شہادت سے قبل سب سے سخت وقت کون سا؟ جتنی بھی شہادتیں ہیں چاہے بھانجے، بھتیجے، بھائی، بیٹے، سب سے سخت وقت کون سا؟ عزیزوں سب سے سخت وقت وہ تھا کہ جب امام حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کی بن جاتے، سب سے سخت وقت امام حسین شہزادہ علی اکبر کا جنازہ لیے ہوئے تھے، اس سے زیادہ سخت وقت امام حسین کو کوئی نہیں پڑا۔ اور یہ دشمنوں نے بھی کہا کہ وہ موقع ایسا تھا کہ جب ہمارا بھی دل بسیج گیا، جب آقا حسین بچے کا جنازہ لے کے کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے، کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے۔ دیکھیے عزیزوں یہ مسائل کے فضائل ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، لیکن ایسے موقع پر امام حسین علیہ السلام جب آگے بڑھتے تھے تو فرماتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جب پیچھے ہٹتے تھے تو فرماتے تھے رَزَلْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ کسی عربی کے میرا چیلنج ہے، عربی کے کسی بڑے سے بڑے عظیم کے سامنے یہ دونوں جملے رکھیے جس میں ایک قرآن کی آیت ہے اور ایک خود سرکار سید الشہداء کا جملہ ہے۔ آپ بھی غور کرنا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قرآن کی آیت ہے، رَزَلْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ امام حسین کا جملہ ہے، لیکن اگر ساتھ ساتھ پڑھا جائے تو کوئی فرق نہیں کر سکتا کہ قرآن کی آیت کیا ہے اور حسین کا اپنا جملہ ہے۔ یہ کوئی فرق کر سکتا ہے؟ کوئی فرق نہیں کر سکتا کہ امام حسین کا جملہ کیا ہے اور قرآن کی آیت کیا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ میں اپنے موضوع کو پر آ جاؤں اس کے بعد مسائل پڑھوں، میرا دل کہتا ہے کہ امام حسین نے ایسے موقع پر جب سب سے سخت مصیبت پڑی فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کر کے بتایا کہ جب ایسی زبردست
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हालांकि अजीजों, अगर दूसरे लोग से बात की जाए तो मैं ये भी कह सकता हूं कि हुसैन जब आगे बढ़ रहे हैं तो फरमा रहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो पीछे हट रहे हैं तो फरमा रहे रज़न बिक़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रिही। ये यूं कह दिया जाए कि जब आगे बढ़ रहे हैं तो अपने बाबा का जुमला दोहरा रहे हैं, और जब पीछे हट रहे हैं तो अपना जुमला दोहरा रहे हैं। इसलिए कि ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की सबसे पहले सरकार अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया था जब जनाब जाफर अत्तैयार की खबर शहादत सुनी थी, और बाद में अल्लाह ने इसे कुरान को जुज़ बना दिया। बस आज लोग बहलाने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि करबला में जो कुछ हुआ वो मुकद्दर हो चुका था, यही अल्लाह की रजा थी, यही अल्लाह की मर्जी थी। खुदावंद आलम दर्जात आली करे। अल्लामा रशीद फराबी साहब अल्लाह मकामहू फरमाया करते थे कि कोई चोर चोरी करने के बाद ये नहीं कह सकता कि अल्लाह की मर्जी थी लिहाजा मैंने चोरी। कोई डकैत डाका डालने के बाद ये नहीं कह सकता कि अल्लाह की मर्जी यही थी लिहाजा मैंने डाका डाला। कोई कातिल किसी को कत्ल करने के बाद ये नहीं कह सकता कि अल्लाह की मर्जी यही थी लिहाजा मैंने कत्ल की। लेकिन हाँ, जिसका माल चोरी हो जाए वो ये कह सकता है कि अगर अल्लाह की मर्जी यही थी तो मैं सब्र करता। जो लुट जाए वो ये कह सकता है कि अगर अल्लाह की मर्जी यही थी तो मैं राजी व रज़ाए नहीं। ऐसे ही अजीजों, यजीद ये कह के अपना दामन नहीं बचा सकता कि अल्लाह की यही मर्जी थी लिहाजा मैंने हुसैन को कत्ल किया। लेकिन हाँ, हुसैन कदम कदम पर कह सकते हैं रज़न बिक़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रिही अजरुकुम अल्लाह। हाँ अजीजों, ये करबला वाले अल्लामा तसव्वुर हुसैन ज़ैली ने कहा कि मकाम सब्र के आगे भी कुछ जगह होगी हुसैन, वरना कदम दूसरा कहाँ रखते। मुसाहिब के दरमियान बहुत कीमती जुमला अर्ज कर रहा हूँ कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में मंजिले सब्र में नहीं थे, मंजिले रिज़ा। अजीजों, आरामदेह कमरों में, एयर कंडीशन मसाजिद में, अच्छे हालात में नवाज़ें पढ़ना और होता है, लेकिन शाम गरीबा में भूख और प्यास के आलम में बेकफन दरीदा लाशों के दरमियान इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नमाज़ें पढ़ना और खाने शाम में बीबी ज़ैनब का नमाज़ पढ़ना और मैं इस तमाम कर रहा हूँ। ये आले मोहम्मद है जो कदम कदम पर शुक्र के सजदे करते हुए नजर आते हैं। काफिला बाजार कूफा से गुजर रहा है। मैं अजीजों, ये रिवायत अक्सर पढ़ता रहता हूँ, इसको फिर दिल चाह रहा है कि पढ़ दूँ आपके साथ। अजीजों, एक बीवी बेवा औरत कूफे में रहती थी, उसका एक बेटा भी था, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होती थी। एक वक्त खाने को मिलता था तो पापा को किसी ने कहा बीबी तुम मदीने चली जाओ, मदीने में ऐसे बहुत से सखी रहते हैं जो तुम्हें मालामाल कर देंगे। गुर्बत का आलम था, किसी तरह से कुछ पैसों का एहतमाम किया, कूफे से मदीने आई। आगे लोगों से पूछा कि ये बताओ कि यहाँ सबसे बड़ा सखी कौन। लोगों ने बताया कि ना रसूल खुदा इस दुनिया में है, ना अली मुर्तज़ा हैं, न बीबी फातिमा ज़हरा हैं, न इमाम हसन हैं। हम पंजतन में आखिरी दम हुसैन इब्न अली का बात है। तुम तेरे हुसैन पर चली जाओ, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। ये बीबी मदीने में आपके आका हुसैन के दर पे आई। बेटा बाहर दीवान खाने में इमाम हुसैन के पास बैठ गया, बीबी घर के अंदर गई। बेटे ने इमाम हुसैन के सामने अपनी कैफियत बयान की। आका हुसैन ने फरमाया जाओ और जाके अपने दामन में जितने संगरेजे बटोर सको बटोर के ले आओ। इसने आका के चेहरे की तरफ देखा, समझा कि शायद कुछ मिजाज फरमा रहे हैं, सर झुका के बैठ गया। लेकिन जो आसाम बैठे हुए थे, मैंने कहा तेरी किस्मत खुल गई। तो आका हुसैन ने कहा उस पर अमल कर। जगह आपने दामन में कुछ कंकर लेके आया, तो गौर से देखो क्या है। इसने कहा कुछ कंकरियां हैं जो लेके आया हूं। तो गौर से देखो, आपसे देखा वो जवाहरात में तब्दील हो चुके। उधर
اس کی ماں گھر کے اندر گئی. اتفاق سے اس دن تمام بنی ہاشم کی عورتیں امام حسین کے گھر میں موجود تھیں. بی بی زینب بھی اپنے بھیا کے گھر میں تھی. جناب ام کلثوم بھی آئی ہوئی تھی. ساری بیویاں وہیں جمع تھی. اس نے جا کے بیویوں کے سامنے اپنے حالات بیان کیے. ایسا لگا کہ بنی ہاشم کی سخاوت کے دریا میں سیلاب آ گیا. ہر ایک نے کچھ نہ کچھ عطا کرنا شروع کیا. کسی بیوی نے نئے لباس سے آراستہ کیا. کسی بیوی نے درہم و دینار لا کے دیے. کسی بیوی نے اپنا گلو بند اتار کے دے دیا. آج تو عالم سخاوت کا یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے اپنے کانوں سے گوشوارے اتار کر بیوی کے حوالے کر دیا. آج تو جتنی امید لے کے آئی تھی اس سے کئی گنا اسے مل گیا. اب عزیزوں یہ بیویوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کہ علی و فاطمہ کی بڑی بیٹی زینب آگے بڑھ گئی. کیا دیکھا کہ بیوی کے سر پہ جو چادر ہے وہ بڑی پوسیدہ ہے. بیوی زینب نے اپنے سر سے چادر اتاری بیوی کے سر پہ ڈالا. ایسے جھک کر سلام کیا. جھک کر سلام کیا. کبھی بھی میں جو امید دے کے آئی تھی اس سے بہت زیادہ مل گیا. بیوی میں کبھی یہ احساس نہ بھولوں گی. گھر سے باہر آئی آقا حسین کو سلام کر کے جانے لگی. کہتی آقا حسین شب و روز آپ کے لیے آپ کے گھر والوں کے لیے دعا کروں گی. مولا حسین نے فرمایا بیوی دیکھو ایک بات کا خیال رکھنا. کہ اس بات کا خیال رکھوں کہ دیکھو کبھی یتیموں اور اسیروں کا مذاق نہ اڑائے. روئی عزیزوں روئی. عزیزوں یہ بیوی کوفے آئی. جھوپڑی کو عالیشان محل میں تبدیل کیا. آرام کے ساتھ زندگی گزارنے لگی. دن گزرنے لگے. جب کوئی اس کے مکان کی تعریف کرتا تھا اس کے بیٹے نے اسی مال سے کاروبار کیا. اللہ نے اور ترقی عطا کی. اپنے کوفے کے مالدار خاتون بن گئی. ابھی تو جب کوئی تعریف کرتا تھا تو یہ کہتی تھی کہ میری تعریف نہ کرو, میرے آقا حسین کی سلامتی کی دعا کرو, میری شہزادی زینب کے حق میں دعا کرو, اس لیے کہ میرے پاس جو کچھ ہے انہی کا صدقہ ہے. ابھی تو کافی دن گزر گئے. ایک دن اس کا بیٹا آیا. آنے کے بعد کہتا ہے ماں بڑا غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ کوفے کے بازار سجائے جا رہے ہیں, ہم نے اپنے گھر کو سجایا ہی نہیں. ماں نے بیٹے کو دیکھا کہ بیٹا آج بازار کیوں سجائے جا رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے کہ بازار کیوں سجائے جا رہے ہیں؟ تو بیٹے نے کہا کہ اماں لوگ بتا رہے ہیں کہ کسی نے امیر مخروج کیا تھا, اسے قتل کر دیا گیا. اس کے گھر والوں کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے. اسیروں کا قافلہ آ رہا ہے. لہذا استقبال کے لیے بازاروں کو سجایا جا رہا ہے. گھروں کی آئینہ بندی کی جا رہی ہے. ماں نے ایک غضبناک نگاہ بیٹے کے چہرے پر ڈالی. کہا بیٹا کیا تو احسان پر خاموش ہو گیا؟ بیٹا کہتا ہے اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ جب اچھا کہ یہ سب کس نے ادا کیا ہے؟ ابھی تو فرما بردار بیٹا تھا, یاد آ گیا. کہتا اماں یاد آ گیا, یاد آ گیا. آقا حسین نے کہا تھا کہ کبھی یتیموں اور اسیروں کا مذاق نہ اڑانا. اے اماں ٹھیک ہے ہم اپنے گھر کو آراستہ نہیں کریں گے. کہ بیٹا گھر سے باہر چلا گیا, لیکن دل میں جستجو تھی کہ کم سے کم دیکھیں اسیروں کو. ابھی وہ چلا گیا. کچھ دیر کے بعد واپس آیا. آگے کہتا ہے اماں بہت اچھا ہوا ہم نے اپنے گھر کو نہیں سجایا. کیا ہوا؟ کہا اماں یہ تو کہتے تھے یہ تم کو دولت پہ قیدی ہے. اے اماں آج تک ہم نے ایسے نورانی چہرے والے قیدی نہیں تھے. اے اماں یہ لوگ تو مسلمان معلوم دیتے ہیں. زمانوں میں تم نے کسے قتل کر دیا؟ تم کے گھر والوں کو اسیر کر کے لا رہے ہیں. اے اماں کم سے کم آپ چھت پہ بیٹھ کے ان اسیروں کی زیارت فرما لیں. ماں نے قبول کیا. چھت پہ جا کے کرسی ڈال دی گئی. یہ بی بی آگے کرسی کو بیٹھی, پیچھے غلام و کلیلے کھڑے ہوئے ہیں. اس کے سامنے سے قافلہ آ رہا ہے. اس نے دیکھا آگے آگے کچھ لوگ ہیں, نیزوں کو بکو سر ہیں, سر قریب سے گزرے. دیکھا ایک فلک نیزے پر ایک سر ہے, جان تب ہل رہے ہیں, تلاوت کی آواز آ رہی ہے. اس نے غور سے سر کو دیکھا. صورت تو جانی پہچانی نظر آئی, لیکن زخموں کے اتنے نشان تھے. روئے روئے اتنے نشان زخموں کا تھے, اتنا خون تھا کہ یہ پہچان نہیں سکی. اس سربردار لوگ بھی آگے نکل گئے. اب اس نے دیکھا کہ قیدی ایک لاغر, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توق خاردار, ایک ناقے کے بہار پکڑے ہوئے
اس کے سامنے اونٹوں کا کارواں تھا، ہر اونٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، بے پالان کے اونٹ تھے، اونٹوں کو محملیں نہیں تھی، بیویوں کو یہی اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سوار کر دیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے قافلہ رکا، اب اس نے دیکھا اس کے گھر کے سامنے ایک اونٹ ہے، اونٹ پر ایک بیوی بیٹھی ہوئی ہے، بیوی کے سر پہ چادر نہیں ہے، اپنے چہرے کو بالوں سے چھپائے ہوئے ہیں، ان بیوی کے آگے ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے، اس بچی کے رخسار پر نشان ہے، کانوں کی نلیں پھٹی ہوئی ہے، چہرے پر یتیمی کے آثار ہیں، دامن جلا ہوا ہے، وہ بچی کہہ رہی ہے پپی اماں پیاس مارے جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے پپی اماں پیاس مارے جاتی ہے۔ عزیزوں کچھ ایسا قلب تھا اظہار عطش میں کہ یہ بیوی بے قرار ہو گئی، چاہتی تو اپنے کسی غلام سے کہتی کہ بچی کے لیے پانی لے آؤ، چاہتی تو کسی کنیز سے کہتی کہ بچی کے لیے پانی لے آؤ، لیکن خود دوڑتی ہوئی گئی، ایک کودے میں پانی لے کے آئی، بی بی سکینہ کے سامنے پانی بڑھایا، اے بی بی لو پانی پی لو، جناب سکینہ نے پانی کا کودہ ہاتھ میں لیا، پانی کا کودہ ہاتھ میں لیا، چاہتی تھی کہ پیئے کس طرح روکا، بی بی رک جائیے بی بی، کیا بات ہے؟ کبھی بھی میں نے اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنی ہے، کیا حدیث سنی ہے؟ کبھی بھی میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یتیموں اور اسیروں کی دعا جلد قبول کرتا ہے۔ اے بی بی تم اسیر تو ہوئی، اپنے چہرے سے یتیم بھی لگ رہی ہو، اے بی بی میرے واسطے تو دعائیں کر دو، اس کے بعد پانی پینا۔ بی بی سکینہ نے کہا بتا تیری دعائیں کیا ہے؟ اس نے کہا بی بی میری پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ نے جو مصیبت آپ سب پہ ڈالی ہے اس سے میں اور میرے گھر والے محفوظ رہے۔ بی بی سکینہ نے دعا کی، کہا بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا بی بی میری دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے جلد از جلد مدینے جانا نصیب کرے۔ کہا بی بی یہ مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہتی ہے بی بی میں مدینے جاؤں گی، سب سے پہلے قبر رسول پہ جاؤں گی،